السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کا سبق ہے اور آج سورہ نصر سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب پہنچ جائے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر ہے۔ نصر کا لغوی معنی مدد ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پورا اسلام ہی اس کا پس منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، تو تب سے لے کر ہجرت تک بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سال میں تقریباً مکہ کی زندگی جو ہے، بہت آزمائش، بہت مشقت، بڑی قربانیاں، بڑا مجاہدہ، سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو یہاں آ کر بھی 8 سال تک اسلام کچھ پھیلا تو ضرور، مگر اتنی بڑی مقدار میں اس کا پھیلنا نہیں ہو سکا جتنا فتح مکہ کے بعد ہوا۔ 8 ہجری میں پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروا دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب تک بہت سے قبائل عرب کے وہ اس انتظار میں تھے، کیونکہ دنیا میں عموماً ہم دیکھیں نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو از خود کسی معاملے کی حقیقت جان کر، جانچ کر اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ تو از خود آگے بڑھ کر کسی بات کو دیکھتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن عموماً زیادہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو رائے عامہ وہ بس ہوا کے ساتھ ہوتی ہے، جدھر کی ہوا چل پڑے گی وہاں کو دیکھ لیں گے۔ اس میں ان کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ کیا ہونا جا رہا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یا اگر ہو بھی جائے تو وہ ماحول کے، اگر ان کو ادراک ہو بھی جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پھر بھی وہ ماحول کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ماحول موافق آئے تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ تقریباً 13 اور 8 یوں سمجھیے کہ 20-21 سال کا جو وقفہ ہے، یہ عرب پورا نظر جمائے بیٹھا تھا کہ اس معاملے کی انتہا کیا ہوتی ہے، یعنی حضور کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا قریش کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ میدان بدر میں قریش مارے گئے، احد میں صحابہ شہید ہو گئے 70 کے برابر، تو اس لیے کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اب ہوگا کیا۔ پھر آگے غزوہ احزاب ہوا ہے، قریش کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی دونوں فریقی اپنی اپنی جگہ ہی رہے، کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہے خاص، اور نہ ہی وہ مدینہ پر چڑھائی کر سکے، نہ مدینہ والے ان کو آ کر صاف کر سکے، تو وہ بھی گویا کہ ایک طرح سے برابری کی سطح پر معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ مکہ عمرہ کے لیے گئے، لشکر لے کر گئے، تو وہاں بھی صلح ہو گئی، وہ اپنی جگہ یا اپنی جگہ، یعنی دونوں طرف سے معاملہ بالکل برابر برابر چل رہا تھا۔ تو نظریں لگی ہوئی تھی قریش پر سارے عرب کی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پھر جب اللہ نے فتح مکہ کروا دیا تو اب ایسا ہوا کہ وہ قریش مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد پھر قبائل مسلمان ہوئے۔ پہلے ایک قبیلہ آ رہا ہے، کبھی 2 آدمی، کبھی 4 آدمی، کبھی 5 آدمی۔ اب ایسا ہونا شروع ہوا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ
غول کے غول، یعنی بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے قبائل آ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور اپنے یہاں بلا رہے ہیں صحابہ کو، حضور کو، کہ ہمارے یہاں آئیں، تعلیم دے، یہ دے، یعنی گویا کہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا۔ یہ فتح مکہ ایک وقت تھا جس کے بعد یہ کام ہوا۔ تو ایسے موقع پر جب یہ جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا اس کا پہلا سٹیپ پورا ہو گیا کیونکہ اب اگلا جو کام تھا وہ کرنا تھا صحابہ نے، پھر صحابہ نے جو جہاں تک کام پہنچانا تھا دین کی غلبے کا، اس سے آگے تابعین، تبع تابعین، پھر آگے امت کی ذمہ داری لگ جاتی۔ تو حضور کی جو بظاہر ذمہ داری تھی وہ یہ ہے، وہ صرف جزیرۃ العرب تک تھی فرسٹ سٹیپ میں، اپنی ذات کے حد تک، ذات کے لحاظ سے۔ اس کے بعد آگے پھر صحابہ نے دین کو، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا اور بہت سی اقوام کو فتح کیا، پھر اس کے بعد آگے مسلمان جو خلفاء آئے اور بادشاہ آئے وہ بھی دین کو بزور شمشیر اور تلوار کے اس پہ بھی پھیلاتے رہے، تبلیغ سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، سب چیزوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس موقع کو ایک بڑا موقع سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لحاظ سے۔ تو ایسے موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جب آپ کا جو کام تھا ظاہری طور سے وہ پورا ہو گیا، اب آپ کو اپنی جو منزل ہے آخرت کی اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فیصلہ ہو گیا، فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے۔ تو ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، غول کے غول۔ فسبح، اب آگے کرنے کا کام اب دوبارہ ہے، یعنی اب تک جو آپ کا کام تھا وہ یوں سمجھیے کہ لوگوں پر دعوت، اور لوگوں کو دعوت تھی، ان پر محنت تھی، ان کو مسلمان بنانے کی فکر تھی، لیکن جب وہ ایک حد تک کام پورا ہو گیا ہے تو فرمایا کہ اب آپ دو کام اور کریں گے۔ ایک تو یہ ہے فسبح بحمد ربک، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے اور اللہ کی مدد سے جو کام ہوا ہے، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کریں۔ یعنی اس کو امت کے لیے سبق ہے کہ اپنا کمال نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عنایت سے، اس کے فضل شامل حال ہوا ہے جب یا کر یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی تعریف ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے گناہ بخشوا۔ یہاں استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگ، اصل تو یہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، آپ تو معصوم ہیں، تو اب معافی کس کی مانگنی ہے؟ فرمایا کہ یہ معافی جو ہے نا اب امت کے لیے ہے، اپنی امت کے رفع درجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درخواست کریں کہ اب جو امت نے آگے کام کرنا ہے، امت آگے چلے گی اور قیامت تک دین کا یہ سلسلہ چلے گا، تو اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، جو ان کی وہ ہوں گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اور یہ بڑا منصب ہے، کیونکہ حاملین عرش الذین یحملون عرش من حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ فرمایا کہ وہ فرشتے بڑے حامل عرش جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور پھر ویستغفرون للذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں جو ایمان لائے، اور یہ کہتے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، آپ کی رحمت سے، آپ کے علم سے بھی کچھ خارج نہیں ہے، آپ کی رحمت سے بھی کچھ خارج نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو بخش دیجیے جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ سے جو معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی معافی قبول فرما لے۔ گویا کہ یہ ایک سفارش بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جو بندہ آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہے اپنا گناہ کی، تو آپ اس کے لیے معافی، اس کی معافی قبول فرما لیں، اس کی توبہ قبول فرما لیں۔ واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ تو یہ بڑا عظیم منصب ہے جس کی طرف دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ اب آپ کے ذمہ عملی کام جو ہے وہ پورا ہو گیا، قرآن پاک آ گیا، دین بنیادی طور سے اس کی صورت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تب اب آگے آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ یہ امت کے اب کام کی گویا کہ ایک طرح سے نگرانی ہوگی کہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ان کی اللہ سے معافی مانگیں گے،
اور اپنے عمل سے بھی ان کو یہ ثابت کریں گے ان کو کہ کہیں بھی اللہ اگر کسی کو کامیابی دیتا ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو اس کو اپنی ہمت کا، اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھیں کہ اسی نے یہ کام کیا ہے، اسی نے یہ اسباب مہیا کیے، اسی نے سب کچھ کیا۔ اسی لیے جب سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کی جو گردن مبارک تھی وہ جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اونٹنی کی جو کوہان ہے وہاں تک لگ رہی تھی۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ نکل رہے تھے، الحمد للہ الذی حزم الاحزاب وحدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے لشکروں کو اکیلے شکست دے دی، وہ نصر عبدہ وہ انجز وعدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وعدہ کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کریں گے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے، پہلا درجہ اور مرحلہ ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ جب بنیاد کھڑی ہوگی تب اوپر اس کے بعد باقی ڈھانچہ ہے وہ بھی آگے صحابہ بنائیں گے یا آگے امت نے پھر آگے آ کر اس کو بنانا تھا۔ تو اس آیت سے جو ہمارے لیے سبق کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کر لیں، دین دنیا کے کوئی کامیابی ہم حاصل کر لیں، تو اس کے بعد استغفار، اللہ کی تعریف ہو جائے، اس کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اپنی طرف نہ ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ یہ تو کافر کا مزاج ہے۔ قارون نے یہ بات کہی تھی، انما اوتیت علی علم عندی، کہ یہ جو مال میرے پاس جمع ہوا ہے یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنے ایکسپیرینس سے، ان چیزوں سے میں نے کمایا ہے۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں کہتا، مسلمان کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سلطنت کی وسعت دیکھی اور اس کی اپنی اپروچ دیکھی، اس سلطنت میں کہاں تک ہے کہ جانوروں کی بولیاں، آوازیں، چیونٹی کی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ دنیا میں، دین میں کہیں بھی کامیابی عطا فرمائیں، کوئی منصب دے دیں، کوئی مرتبہ دے دیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ان پر استغفار بھی ہو، بلکہ ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل ہوتی ہیں کہ ان پر بھی استغفار کی جائے۔ اگلی صورت ہے سورہ کافرون ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے، پہلے ترجمہ کر لیں گے۔ آپ فرما دیجئے اے منکرو، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، تمہیں تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔ یہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کے سردار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی فارمولے پر آ جاتے ہیں، آپس میں ہم کو مکالمہ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کریٹ کرتے ہیں ہم آپس میں، حق و باطل کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ یہ بات اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوتی ہے، سننے کو ملتی ہے ہمیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ نرم گوشہ پیدا کرے، کافروں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور باقی جتنے غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے بھی، باطل کے لیے حق نرم گوشہ پیدا کرے۔ یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے، اور پھر لوگ کچھ نرم گوشے کرتے بھی رہتے ہیں مختلف طریقوں سے، ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، حکومتی سطح پر بھی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، افراد کی سطح پر بھی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اس قسم کا مطالبہ شروع سے چلا آ رہا ہے، صرف آج ہی نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، یعنی کچھ بیچ کی گیو اینڈ ٹیک، کچھ لودوں کی پالیسی پہ آ جائیں۔ یہ جو آپ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ قسم کی پالیسی بنا رکھی ہے کہ جناب بس اللہ ہی کی عبادت ہوگی، لا الہ الا اللہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ بت وغیرہ جو ہیں وہ سب باطل ہیں، یہ ختم ہونے کے قابل ہیں، ان کو دنیا سے مٹ جانا چاہیے، یہ جو آپ نے پالیسی اپنا رکھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرما دی،
حالانکہ جواب تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کلیئر تھا کہ جواب یہی ہوگا، کیونکہ نبی کی تو بعثت کا مقصد ہی ہوتا ہے. اگر نبی اپنی بعثت کے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر تو نبوت بے معنی بات رہ جاتی ہے. اس کے اندر کیا بات رہے گی جس کے لیے نبی دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے؟ اگر وہ اپنی بنیادی نقطے سے ہی ہٹ گیا، اگر پرکار اپنا مرکز چھوڑ دے گی تو پھر تو اس کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ تو نہیں ماننا تھا، لیکن اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں اس کو نازل فرما دیا تاکہ امت کے لیے یہ قیامت تک کے لیے سبق بن جائے اور ان کے سامنے ایک اصول سامنے آ جائے کہ باطل کے ساتھ حق کا کہاں تک لین دین ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی عبادت کروں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا خدا کے منکر نہیں تھے. اصل میں یہ بات بھی ایسی تھی کہ اس کے اندر مشرکین مکہ ٹریپ میں لانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، یعنی خدا کے بالکل منکر نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ خدا ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور باقی بڑے بڑے کام بھی وہ خود ہی کر رہا ہے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہیں جس میں اس نے یہ نیچے کے جو لوگ ہیں، کچھ فرشتے ہیں، کچھ نیک لوگوں کے ارواح ہیں، کچھ مشائخ بزرگ ہیں ان کے اس زمانے کے، تو ان کو بھی اس نے کچھ نہ کچھ اپنے خدائی بانٹ رکھی ہے، تصرفات دے رکھے ہیں. یہ جس کو چاہیں بچہ دے دیں، جس کو چاہیں بیٹا دے دیں، جس کو رزق دے دیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈسٹریبیوشنز ہیں یہ اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا، اور وہ جب دے رکھی ہیں تو بھائی پھر ان کی تھوڑی بہت عبادت بھی ہونی چاہیے. بلکہ عبادت کرتے ہوئے کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم عبادت اسی سے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو یعنی اصل میں وہ اللہ کہتے تھے ہمارا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا وہ تو اللہ ہی ہے، ہماری آخری منزل تو اللہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ان کی ہم پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. تو اس لیے وہ تو خدا کی عبادت سے ان کو انکار نہیں تھا، لیکن صرف خدا کی عبادت ہو اس بات سے منکر تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ تو کلیئر کٹ ہے کہ صرف خدا کی عبادت ہوگی، اور آپ کو بتوں کی عبادت سے مکمل انکار تھا. تو اگر آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے اور ایک سال آپ بتوں کی عبادت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی بات پوری ہو گئی اور آپ کی جو نبوت کا اور بعثت کا مقصد ہے وہ بالکل ختم ہو گیا سرے سے. کہ مشرکین مکہ تو جس چیز پر تھے اسی پر آج بھی ہیں، وہ خدا کے ساتھ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضور کو بھی گویا کہ ایک سٹیپ نیچے لا کر اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس لیے قرآن پاک نے اس بات کو بہت سختی سے ختم تردید کر دی کہ لا اعبد، یہ نہیں ہو سکتا. اچھی طرح سن لو، قل یا ایھا الکافرون، اے منکرو، خدا کے صحیح تصور کے منکرو، میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں. تم کہتے ہو کہ میں بتوں کا انکار کرتا ہوں، تم اصل میں خدا کا انکار کر رہے ہو. لا اعبد ما تعبدون، یہ قطعاً نہیں ہوگا. اس بات کو بالکل بھول جاؤ کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس طریقے سے عبادت کر سکو گے جس طریقے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. کیونکہ ایک سال تم توحید خالص کے قائل ہو جاؤ اور شرک سے بری ہو جاؤ، اور دوسرے سال جو ہے پھر دوبارہ شرک میں چلے جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید تو توحید ہے، جب وہ آئے گی تو آئے گی، پھر اس کے بعد وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی مجھے عبادت کرنی ہے اس کی جس کی تم نے عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. تو اس بات کو تکرار کیا گیا. بعض مفسرین نے یہاں تفصیل لکھی ہے، اس کے حاشیے میں بھی آپ کو مل جائے گی کہ یہ تکرار کیوں ہے، ایک ہی بات کو دو دفعہ کیوں ریپیٹ کیا گیا. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی جیسے بعض دفعہ ہم بات کو زور دینے کے لیے کسی بات کو دہرا دیا جاتا ہے، دو دفعہ کر دیا جاتا ہے. دیکھو میاں بات دھیان سے سنو، ایسا کرنا ہے، سن لیا، ایسا کرنا ہے. بچوں کو کسی کو بھی ہم بات کہہ دیتے ہیں تو موٹی سی بات تو یہی ہے. باقی اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے آخری آیت میں یہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین. اب بھی اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کسی فارمولے پر آنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. دنیا میں ہم جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں، تم اپنے کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. مجھے اپنی دعوت دینی ہے، مجھے اپنے اللہ کے ہاں جوابداری ہے، کھڑا ہونا ہے، حضور حاضر ہونا ہے، اور تمہیں اپنی قبر گور میں جانا ہے. تم اپنا کام، میں اپنا کام. یہ فارمولوں والی باتیں چھوڑ دو کہ حق جو ہے وہ باطل کی کسی ڈیمانڈ پر، کسی طلب پر نیچے اترے اور اپنی شناخت کھو بیٹھے. یہ نہیں ہوگا. اور یہ بات آج بھی مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے
بہت دفعہ بہت سے خوشنما عنوانوں سے باطل کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جاتا ہے. کافر کے لیے نرم گوشہ مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے، کافر کے ساتھ رہتے ہوئے مروت کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کریں گے، لیکن کفر کے لیے ہم نرم گوشہ پیدا کر لیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے. کسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کفر کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، مروت ہو سکتی ہے، لیکن اصولوں پر قطعاً کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا. آج کی دنیا میں ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. بھائی اگر سب ٹھیک ہے تو پھر ابو جہل بھی ٹھیک ہے اور حضور بھی ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے، فرعون بھی ٹھیک ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے تو پھر نمرود بھی ٹھیک ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل ہی بوگس بات ہے کہ سب ٹھیک ہے. نہیں، سب ٹھیک نہیں ہوا کرتا. پھر چور بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پولیس والے کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے. حق کو حق کہنا چاہیے، حق کو حق ماننا چاہیے، اور باطل کو باطل کہنا چاہیے. اس کا عقیدہ یقین کم سے کم رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم اشتعال پیدا کریں، لوگوں سے بات کریں، یا لیکن اپنے کم سے کم دل میں نظریہ اپنا صحیح ہونا چاہیے کہ کفر کفر ہے اور اسلام اسلام ہے، اور اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے، اور فرما برداری فرما برداری. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی کب برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ماننے والے اور نہ ماننے والے کب برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو فرما لیں. جی وعلیکم السلام. جی کون سی؟ کافرون؟ سورہ کافرون تو منسوخ نہیں ہے، تو آج بھی ثابت ایسے ہی ہے. اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں. جی وعلیکم السلام. جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حمد کا بہترین کلمہ ہے. اور استغفار جو ہے وہ پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آخری درجے میں مختصر کلمہ ہے. اور باقی رہا فتح مکہ والی بات، تو اس میں غالباً مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ تو کتاب کنسرن کرنی پڑے گی. تو اس میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوا ہے. تو 2 سال کے راؤنڈ اباؤٹ یہ بن جاتا ہے. اور کوئی سوال ہے آن لائن تو فرما لیں. بس السلام علیکم.